بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کیا کرتے تھے اور گمراہ کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔ دھوکہ بھی دیتے، گمراہ بھی کرتے، ساتھ میں اس پر خوشی مناتے، جی اس پر خوش ہوتے، اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ لوگ انہیں عالم کہیں۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ اس کے حق میں جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، کہا کہ وہ لوگ جو دھوکہ دینے اور گمراہی پھیلانے اور اپنی بات منوانے اور جو وہ نہیں ہیں وہ کہلوانے پر خوش ہوتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کو عذاب سے دور نہ سمجھو، ان کو جو ہے تو عذاب سے دور نہ سمجھو۔ یہ قرآن پاک ہے۔ کہتے ہیں اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور ان کے لیے جو حب جا یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہے۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہو، لوگ اس کے شیدائی ہو، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب اس کے کمال کے معترف ہو، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی عالم کہا جائے، علامہ کہا جائے، میں جس کا ملقا نہیں رکھتا ہوں، جس پر میں فائز نہیں ہوں، جو مرتبہ پہ میں فائز نہیں ہوں، وہ مرتبہ مجھے دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہ کام غلط کر رہا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب جناب والا کہتے ہیں کہ محسن قوم قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پر لوگ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، سلام جھک جھک کر کرتے ہو، ہے نا، اور میں اگر کچھ بھی کہوں تو اس کو تسلیم کر لیتے ہو، کچھ بھی کہوں تو تسلیم کر لیتے ہو۔ یہ خواہش جب ہمارے ذہن میں پیدا ہونا تو پھر سوچ لے کہ دھوکہ ہم کو شیطان دے رہا ہے، ہمیں دھوکہ شیطان دے رہا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رہنمائی بھی فرمائی اس حدیث کے حوالے سے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحابہ فرماتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کو تشہیر ہوگی، اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کو حاصل کرنے والا اپنے دین کا نقصان کرتا ہے، اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان کی شکل صورت میں ہوتی۔ آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت حسن فرما رہے ہیں، حضرت علی کے بیٹے کیا فرما رہے ہیں کہ خود پسندی
70 سال کے عمل کو کیا کر دیتی ہے؟ برباد کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے آپ، جو ہے تو بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے کہ یا اللہ عز وجل مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ میری قوم، میرے آقا کی قوم ہے، میرے آقا کی امت ہے، یہ بھولے لوگ ہیں، یہ جب مرتبے پر کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں تو یہ اپنے لبوں کو کھول دیتے ہیں، ہے نا۔ اور آج آپ دیکھ ہی رہے، میں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، یہ قرآن پاک کا ہر درس جو ہے بڑا انمول ہوتا ہے، لیکن یہ میرے دل کو لگا کہ اس کو بیان کرنا چاہیے، تو میں نے جو ہے تو آپ کے سامنے جو ہے اس کو بیان کیا۔ آپ غور کریں، اور یہ حدیث پاک بھی بیان کی ہے نا، حضرت حسن کا قول بھی بیان کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بیان کیا۔ اسی طرح کیسے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے، لوگ تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ عز وجل اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ کہتے اسی طریقے سے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر خطبہ دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے گفتگو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے خط ہی پھاڑ دیتے اور کہتے یا اللہ عز وجل میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ والے تھے، یہ مومن کامل لوگ تھے کہ جو اپنی ریاکاری کو، اپنے دکھاوے کو دین کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، اپنے آپ میں بھی داخل نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایسا شخص دیکھا ہی نہیں کہ جو شہرت کا طالب ہو، طلب کرتا ہو کہ اس کو شہرت ملے، عزت ملے، وقار ملے، بلندی ملے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا دین برباد نہ ہوا ہو، دین برباد نہ ہوا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے تو انکساری، عاجزی لائے، کوشش کرے کہ ہم میں نرمی آئے، کوشش کرے کہ ہم جو ہے وہی بولے، جو ہے ہم وہی بولے۔ میرے بھائی، ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا جو ہے تو مفسر ہوں، محدث ہوں، ہم دنیا کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو تو نہیں نا، وہ تو جان رہا ہے نا آپ کیا ہے، وہ جان رہا ہے صاحب۔ آپ دنیا کو دھوکہ دے دے، ٹھیک ہے، آپ دنیا میں اپنی عزت بٹھا لے، آپ دنیا سے اپنے ہاتھ چموا لے، لیکن وہ جان رہا ہے آپ کون ہو، آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کتنے پانی میں ہو، آپ کو کتنا علم آتا ہے، آپ کس حیثیت کے مالک، کیا ہے آپ کی حیثیت، وہ جانتا ہے۔ لہٰذا خدا را اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد اپنے آپ سے جو ہے تو تکبر کی بو کو دور کرے، ریاکاری کی بو کو دور کرے اور خشوع و خضوع اپنے آپ میں لانے کی کوشش کرے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم جو چیز نہیں ہے، تم میں جو چیز نہیں ہے، آپ حافظ نہیں ہیں، کلیئر بول دے کہ میں حافظ نہیں ہوں، عالم نہیں ہے، کلیئر بول دے کہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہے تو کہے کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں محدث نہیں ہوں، نہیں ہے تو خود سے بولے، ہے نا۔ کہتے کہ یہ آیت کریمہ تو یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ قرآن آج ہماری رہبری کے لیے نازل ہونا، اس سے ہم کو رہبری یہ ملتی ہے کہ وہ لوگ یہ کام کیوں کیا کرتے تھے کہ بھئی میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا فقیہ ہوں، میں بہت بڑا جو ہے تو علامہ ہوں، تاکہ لوگوں پر اپنا دبدبہ بٹھایا جائے، لوگوں پر اپنا وقار بٹھایا جائے، اور لوگوں پر وقار بٹھانے کے بعد پھر ان سے پیسے، لفافے، ان سے تحفے، تحائف وصول کیے جائے، تھوڑی سی دولت کے لیے۔